عائشہ روز کی طرح باہر گلی میں کھیلتی ہوئی بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والی انسان پر پڑ گئی۔ اس عجیب شکل والے انسان کو دیکھ کر عائشہ ڈر گئی اور مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی طرح عائشہ ہمت کر کے روتی ہوئی گھر بھاگ آئی۔ عائشہ اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں ایک شیطان تھا جس کی شکل بہت عجیب تھی۔ منہ گدے جیسا، جسم لومڑی جیسا اور ٹانگیں صرف انسانوں جیسی تھی۔ عائشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو مناہل عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگائے اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے؟ جس پر عائشہ صرف روتی رہی تو مناہل نے امنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ مناہل نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو پھیلایا اور عائشہ کو کمرے میں لے گئی۔ پھر عائشہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر پیار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد عائشہ رو رو کر سو گئی۔ شام کا وقت ہو گیا۔ باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا خط تو نہیں؟ پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ میری تینوں بیٹیوں کو، اس طرح وہ سوچ کر جیب میں خط ڈال لیتا ہے کہ کل صبح کام پر کسی پڑھی لکھی انسان سے پڑھا لوں گا۔ باپ مناہل کو کھانا لگانے کا بول کر منہ ہاتھ دھونے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب باپ کھانا کھا لیتا ہے تو مناہل سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، کسی نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی؟ تو مناہل کہتی ہے نہیں تو بابا۔ تو باپ کہتا ہے اچھا کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا۔ اچھا اور تو سب ٹھیک تھا نا گھر میں؟ مناہل فوراً کہتی ہے کہ بابا سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ مناہل اپنے باپ کو بتانا ضروری نہ سمجھتی کہ عائشہ کیا وہ رو رہی تھی، کیونکہ مناہل سوچتی ہے کہ بچے اکثر روتے رہتے ہیں تو بتا کر باپ کو کیوں پریشان کروں گے۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو مناہل دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیوار پر بیٹھے خود باتیں کر رہی ہوتی ہے تو مناہل غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو کیا، وقت سے ہی لگی ہوئی ہو۔ یہ سن کر عائشہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مناہل اور امنہ اپنے گھر کے کام میں لگے ہوتی ہے تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے۔ عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوتا ہے۔ مناہل دوبارہ باہر جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر، لیکن ادھر کوڑے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا۔ مناہل گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹے جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو، وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی خود دیکھا ہے۔ تو مناہل فوراً بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ کرو مناہل عائشہ کی ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے۔ مناہل کہتی ہے عائشہ تم کو تو بخار ہے، یہ کب سے ہے بخار تم کو؟ ایسا کہتی ہے کہ ابھی 5 منٹ پہلے سے۔ مناہل وہ بنا کر کہتی ہے کہ تم لیٹ جاؤ، میں حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنی جوتی پالش کروانے آتا ہے، جس کو منچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھ دیں گے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں نہیں جناب۔ جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے اسی جگہ۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے سے کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا؟ تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا، بس کڑے گر کر مر گئی۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر پوچھ گچھ وغیرہ کرتی ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موچی فوراً وہ خط جیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹی اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ دیکھ لے۔ مناہل کہتی ہے کہ بابا آج آپ جلدی گھر آ گئی؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ ڈال تھی، اس وجہ سے آ گیا ہو۔ تو مناہل کہتی ہے کہ بابا عائشہ کو بخار ہے، اب حکیم صاحب کو لے آئے۔